پر اسرار غار میں کون تھا؟ یونیورسٹی ٹرپ میں جانے والی لڑکی کے ساتھ پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ کہ جس نے اس کی زندگی کی قیمتی ترین متاع چھین لی، اور پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنی زندگی کا یہ تلخ ترین اور خوفناک واقعہ کیسے بیان کروں۔ نہ جانے مجھ سے پہلے بھی ایسی بہت سی لڑکیاں یہ کشٹ جھیل چکی ہوں گی جب انہیں ایسے خوفناک حادثے سے گزرنا پڑا ہوگا، یا میں ہی واحد بد نصیب لڑکی ہوں۔ میں یہ واقعہ اسی لیے سنانا چاہتی ہوں کہ جو غلطی میں نے کی، آئندہ کوئی لڑکی ایسی حرکت ہرگز نہ کرے کہ وہ کسی ویران جگہ پر نہانے کی ضد کر بیٹھے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، میں اپنی یونیورسٹی ٹرپ کے ساتھ ہانس پور گئی تو مجھے اس شرمناک واقعے سے گزرنا پڑا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سکول کے زمانے میں جب بھی کوئی ٹرپ جاتا تھا تو گھر والوں کی جانب سے اجازت نہیں ملا کرتی تھی، لیکن یونیورسٹی پہنچی تو گھر والوں پر دھونس جما کر میں نے اجازت لے لی تھی۔ امی بہت پریشان تھی کہ زمانہ خراب ہے، تم کہاں اتنی دور جاؤ گی، لیکن میں زندگی کا یہ بہترین دور یوں نہیں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے امی کو قائل کر لیا کہ اب میں سمجھدار اور بڑی ہو چکی ہوں، اس لیے وہ پریشان نہ ہوا کرے۔ ہمارے ساتھ کلاس فیلوز لڑکے بھی ٹرپ میں شامل تھے۔ ان میں شرجیل جو بہت زیادہ پرجوش نوجوان تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ لڑکیوں سے ذرا دب کر بھی رہتا اور گھبرا بھی جاتا تھا۔ مجھے وہ بہت شریف لگتا تھا، اس لیے کہ وہ حیا دار تھا، ویسے بھی ہینڈسم تھا اور قدرے امیر بھی۔ اس ٹور میں مجھے وہ بہت اچھا لگا اور ہماری دوستی ہو گئی۔ جس دن ہم ہانس پور پہنچے، اس سے دوسرے دن شرجیل نے پہاڑ کے اوپر تک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ موسم قدرے خراب تھا، طوفانی بارش کی پیش گوئی کی جا رہی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار نے بتا دیا تھا کہ اس موسم میں پہاڑ کی چوٹی پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہاں رات ہو گئی تو واپسی پر مشکل ہوگی۔ لیکن شرجیل کی دیکھا دیکھی 3 لڑکے اور لڑکیاں مزید تیار ہو گئے۔ ہم دوپہر کو پہاڑ پر آسانی سے چڑھ گئے۔ راستے میں خوب ہلا گاری جاری رہا۔ ہائیکنگ کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر دیکھا تو قدرت کا نظارہ ہمارے دلوں کو چھونے لگا۔ ہم بادلوں میں خود کو تیرتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ شرجیل اس دوران ایک جانب کو جا رہا ہے، اس طرف کافی درخت تھے۔ میں نے اسے آواز دی کہ وہ ادھر کیوں جا رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، اور نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی اس طرف چل دی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے جا لیا اور پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، ادھر درختوں کے پار ذرا نیچے ایک گرم چشمہ ہے جو ایک غار سے نکلتا ہے۔ اس کا پانی انتہائی شفا بخش ہے، اور جو ایک بار اس میں نہا لیتا ہے، کئی سال تک اس کی توانائی قائم رہتی ہے، اس کو الرجی نہیں ہو پاتی۔ میں جب بھی آتا ہوں اس میں ایک بار تو نہا کر واپس جاتا ہوں۔ اچھا تو تم نہانے جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا تو اس نے اقرار میں سر ہلایا۔
اور اگر کوئی لڑکی نہانا چاہے تو میں نے پوچھا، وہ غار میں گھس کر نہا لے، اس نے جواب دیا، اور کچھ دیر بعد ہم اس چشمے تک پہنچ گئے۔ اس کا پانی گرم تھا۔ شرجیل نے کپڑے اتارے اور میں ہونکوں کی طرح اس کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ نیکر پہن کر گرم چشمے میں اتر گیا اور جب نہا کر باہر آیا تو انتہائی فریش دکھائی دے رہا تھا۔ تم نہانے نہیں گئی؟ اس نے پوچھا۔ میں جھجک گئی، ڈر لگتا ہے۔ ارے ڈر کیسا، یہاں اور کون ہے؟ کہو شرم آتی ہے، اور اس کا ایک حل ہے، تم غار میں چلی جاؤ، پانی ادھر ہی سے آتا ہے، میں ادھر تمہاری حفاظت کے لیے پہرا دوں گا۔ اس کی بات مجھے معقول لگی اور میں چند قدم اوپر اس غار نما کھو کی جانب چلی گئی۔ بغیر کوئی بات سوچے غار میں کافی اندھیرا تھا، لیکن میں جب ذرا آگے بڑھی تو مجھے چشمے کا شور سنائی دیا اور ہلکے سے اندھیرے میں بنبناہٹ بھی سنائی دی۔ یوں لگا جیسے مکھیاں آپس میں الجھ رہی ہوں۔ میں مکمل احتیاط سے غار میں موجود چشمے تک پہنچی اور کپڑے اتار کر جب گرم چشمے میں اتری تو اس قدر سرور ملا، میں تو جیسے بے خود ہو گئی۔ نہ جانے اس پانی میں کیسی تاثیر تھی کہ کافی دیر تک پانی میں بے خود سی پڑی رہی۔ میرے اس پانی سے باہر نکلنے کو کوئی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مان مجھے احساس ہوا جیسے پانی میں میرے سوا بھی کوئی اور موجود ہے۔ یکایک خیال آیا کہ کہیں شرجیل تو نہیں ہے۔ مجھے یکدم شرم اور خطرہ محسوس ہوا۔ تم ادھر کیوں آئے ہو؟ لیکن تب تک وہ وجود میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس نے مجھے عقب کی جانب سے اپنے بازوں میں جکڑ لیا۔ اس کی گرم گرم سانسیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی اور سینہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں مچلی اس کے بازوں سے نکلنا چاہا اور ایک بار تو میں واقعی اس کی گرفت سے نکل گئی۔ جو نہیں اس پر نظر پڑی تو میری چیخ سی نکل گئی۔ اس کا چہرہ عام انسانوں سے بہت بڑا تھا، آنکھیں باہر کو ابل رہی تھی۔ اس سے قبل میں کچھ کرتی، اس نے یکایک میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی جانب کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس دوران میں نے بہت کوشش کی کہ اس ظالم کی گرفت سے نکل جاؤں، لیکن یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ گرم چشمے کے پانی نے میرے بدن کی پور پور کو عجیب سالمس دے کر اس بے غیرت کی گود میں پھینک دیا تھا۔ مجھے صرف ایک احساس ہو رہا تھا کہ پانی میں اس وقت بڑی ہلچل ہو رہی تھی۔ وہ کسی بے تاب درندے کی طرح میرے پوروں کی کمزوریوں سے کھیل رہا تھا۔ میں مجبور تھی اور لاچار، بے خود، نہ جانے میں مجھ میں کب تک یوں ہی بھنبورتا نچوڑتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو شرجیل میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ سمن آنکھیں کھولو۔ سمن کیا ہوا تمہیں؟ میں نے غنودگی سی حالت میں آنکھیں کھولی تو دیکھا میرے بدن پر میرے کپڑے موجود ہیں اور شرجیل پریشانی سے مجھے ہوش میں لا رہا ہے۔ کیا ہوا سمن، بولتی کیوں نہیں؟ تم تو نہانے آئی تھی، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، دیکھا تو میرے بال گیلے تھے، بدن خشک۔ یہ میں نے شرجیل کی طرف دیکھا۔ ہاں میں نے پہنائے ہیں۔ میں نے جب دیکھا تمہیں غار میں گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تو فکر مند ہو گیا تھا۔ دیکھا کہ تم پانی میں ڈبکیاں کھا رہی تھی تو میں نے تمہیں باہر نکالا اور کپڑے پہنا دیے۔ ویسے میں اس بات پر سخت شرمندہ ہوں، لیکن مجبوری تھی، کیا کرتا۔ وہ کہاں گیا؟ میں متوحش نظروں سے چشمے کی جانب دیکھنے لگی۔ کون؟ ادھر تو کوئی نہیں ہے، اس نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں نے خود کو سمیٹا اور احساس ہوا کہ اگر شرجیل نے اس عجیب و غریب شخص کو نہیں دیکھا جس نے گرم پانی میں میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے تو اس کو بتا کر کیوں میں اپنا راز کھولوں۔ میں نے اس کو تو نہیں بتایا،
لیکن میں نے اس بات کی پوری تسلی کی کہ کیا اس غار میں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے، تو واقعی وہاں کوئی نہیں تھا۔ واپسی پر جب ہم ریسٹ ہاؤس پہنچے تو رات کو باتوں ہی باتوں میں شرجیل نے بتایا کہ سمن غار میں گرم چشمے میں نہانے گئی تھی۔ تو اس کی بات سن کر ہمارے ریسٹ ہاؤس کا خانسامہ چونک اٹھا اور جھٹ سے بولا، نا جی نا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس غار میں تو جنات رہتے ہیں، اور اگر کوئی لڑکی وہاں جا کر نہائے تو اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر میری جانب دیکھا تو فق ہوتا ہوا میرا چہرہ اس سے چھپا نہ رہ سکا۔